السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ کیا وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے کہ یا نہیں؟ روایت میں آتا ہے عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام اوبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا تو انکار کر دیا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا تو انکار کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا تو اسے قبول کر لیا۔ جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے سے اس عورت سے کہا کہ امیر المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے تو نکاح کرنے سے انکار کر دیا، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر لیا۔ جواب ملا جیسے خدا کی مرضی، خیر طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم سے اچھا ہے۔ بعد میں اس عورت نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت سخت ہوگی۔ علی کے پاس صرف محبت ہی ہے، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف لاٹھی ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہت مزہ آئے گا۔ وہ ہنستے ہوئے گھر میں آئیں گے، ہنستے ہوئے گھر سے نکلیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حسن و معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت محبوب تھے۔ وہ اپنے قربہ میں جس لطف و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام اوبان سے اگر بہت سے معزز اشخاص نے شادی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب پر ترجیح دی۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا میں ان کے اوصاف حمیدہ سے واقف ہوں۔ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں، خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے۔ اسلام میں عورت اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہم نے کنز الایمان جلد نمبر 2 سے لیا ہے۔